مجلس میں بزرگوں کے ملفوظات بھی سناتا ہوں، قرآن پاک سے بھی حدیثیں بھی سناتا رہتا ہوں، تاکہ یہ علوم جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ہیں وہ بھی سامنے آتے رہیں، اور بزرگوں کی جو تشریحات ہیں وہ بھی سامنے آتی رہیں۔ یہی معمول ہی چلا رہا ہے، اور یہی معمول ہمارے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ کا تب بھی تھا۔ اس میں سے آج جو سامنے آ گیا ہے اسی کو سنا رہا ہوں۔ وقت کم ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا۔ حدیث ہے، ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں اس پر؟ آمنت باللہ و رسولی دونوں ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ان کی تعلیمات پر یا حدیث پر، اللہ پر عمل کرنے، اس کی کتاب پر سب ایمان لانا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا۔ اور خاص طور سے سوال کرنے کے بعد تو واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت کی تحقیق کی تھی ماشاء اللہ صاحب، جب سوال آ گیا تو سوال خود ایک حق رکھتا ہے تو اس کی رعایت کی جائے۔ آخر بہت بحث نہیں پڑا، سوال کسی نے کر دیا تو کچھ دے ہی دو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ امراض کے دفع کے لیے صدقہ کرنا بہت مفید ہے۔ ہمیں کسی لڑکے کو اگر بخار آ جاتا ہے، حالت نازک ہو جاتی ہے، تو میں نے اکثر دیکھا، فرمایا 10 روپے دو، اس زمانے میں 10 روپے بہت تھا، وہ ربا میں اس کو تقسیم کر دو۔ بہت کئی مرتبہ مقبول کی بات پڑ گئی عبداللہ، تو بہت زیادہ ہم نے ایمان دیکھا سب کا، اب واقعی اچھا بھی ہو جاتا تھا ماشاء اللہ۔ ضرور صدقہ دے دیتے، الحمدللہ میرے ہاتھ سے کیا تقسیم کر دو، اچھا جو ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا ہے۔ ایک چیز کا تعلق عقیدہ سے بھی ہے، عمل تو بعد میں ہے، پہلے عقیدہ تو کرو، اسے حدیث قرآن پر عمل کرو، یہ بھی اس میں عقیدے میں داخل ہے۔ یہ فرمانے یہ بھی عقیدے میں داخل ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا۔ یہ مجلس ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے علوم سنائے جاتے ہیں، اصل یہی ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے حضرت یہی کتاب لے کے بیٹھتے تھے، کتاب ملفوظات وغیرہ نہیں، اس سے بڑے کون سا ملفوظ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو سب وہی سے فرماتے ہیں، جس کو پاک سے لحاظ رکھنا اس کا لازم ضروری ہے ہم تمام امتیوں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایمانیات میں سے ہوا نہیں ہے، جب حضور نے صلاحت ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ ہم لوگ ایمانیات میں صرف سمجھتے ہیں قیامت کے ایمان لے آؤ اور وہ جزا اور سزا، یہ بھی تو یہ تعلیمات ہیں جو آپ کو اس وقت جاری رکھنا ہوگا، یہ تعلیمات نبویہ جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آج جو لوگ معافی مانگنے جاتے ہیں تلخ جواب دیتے ہیں لوگ، جب معاف اپنے کو جھکا دیا ہے
تو تم کو بھی اس کی رعایت کرنی چاہیے. یہ قرآن حدیث کا تقاضا. تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. نیز جو شخص محض اللہ کے لیے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے. حدیث ہے کہ نہیں؟ عمل کرنے لگا حدیث ہے نہیں؟ اور صوفی لوگ کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ آزاد جو چاہ کریں. ہمارے شریعت آپ بھی پابند ہیں بلکہ زیادہ. التصوف هو الاخلاق. تصوف اخلاقی کا نام ہے. اس کی طرف سے بے اعتنائی. روٹی کے لیے جھگڑا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں. وہیں اسی کا فرد ہوں. روٹی کے لیے باجے کیا آدھی روٹی سے زیادہ کھا لیا کر. اس طرح چھوٹی باتیں آتی ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ جو سلوک کا جن کو دعویٰ ہے وہ ایسا بدسلوکی کرتے ہیں. کہیں بزرگوں کے آنا جانا جو اپنے اخلاق آبائی وہی رکھتے ہیں سے ترس سے مس نہیں ہوتے. ویسے تھے ویسے آئے. جو شخص محض اللہ کے لیے تواضع وہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے. اس پر ایمان آنا ضروری نہیں. صوفی لوگوں کو بھی، خانقاہی لوگوں کے لیے بھی، مدرسے کے لوگوں کے لیے، جامعات والوں کے لیے. یہ نہیں کہ جو چاہے کہے. تکبر میں تکبر کسی سے بھی روا نہیں ہے. حضور کو بھی کہیں کہیں گے کہ آپ تکبر کیجیے. کہیں ہے ان کو بھی تواضع کیجیے. یہاں 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اگرچہ ظاہری طور پر مال میں کمی اور نقصان کا سبب ہو. میں نے خود دیکھا ہے کہ تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ میں اپنے مال میں سے اتنا صدقہ کرتا ہوں. میں خود دیکھا بتایا ہے لوگوں کو. کہاں ضرور صدقہ کا ہے لیکن فرما دیتے تھے تاکہ ہمارے لوگ سمجھیں کہ خالی ہم ڈانٹتے نہیں ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں. تھانی بہت مشہور ہے. آئے ڈانٹا وہ بھاگے یہ بگایا بس یہی ہے. تعریف بھی کرتے تھے، ایسی تعریف کرتے ہیں. اخلاق کی تعریف کرو، رعایات کی تعریف کرو، مروتوں کی تعریف کرو. کچھ نہیں آنا جانا بزرگوں کا. کچھ سمجھتے بھی نہیں کیوں آتے ہیں ہم. جہاں تھے تکبر بھی وہی صحیح، کبر بھی وہی صحیح، بڑائی بھی وہی صحیح. کیا تم آ چکے. یہاں 3 بات میں. ایک طریقے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اگر تھانی لکھا ہے تو کل لکھتے ہیں، لکھا ہے کہ اتنا میں خرچ کرتا ہے یہ کرتا. یہ ریا نہیں ہے، یہ تعلیم ہے. جیسے وظائف کی تعلیم اسی طریقے سے خرچ کی بھی تعلیم. یہاں اگرچہ ظاہری طور پر مال میں کمی و نقصان کا سبب ہوتا ہے، خرچ کرو اللہ کے راستے. مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے. بڑی طور کی صدقہ و خیرات کرنے والے کے مال میں برکت عطا ہوتی ہے. میری کہ 10 روپیہ دیا فوراً کسی نے 20 روپیہ دے دیا، برکت ہوتی ہے. جو مال خرچ ہونے والا تھا ابھی اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بیماری میں جانا ہے ڈاکٹر اچھا کر دیا اللہ نے، بچ گئے کہ نہیں. بڑی طور کے صدقہ و خیرات کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے. وہ اس کا مال آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے. یہی کا واقعہ ہمارا میں نے خود حضرت سے بھی سنا ہے. بہت بڑے تاجر تھے، یہیں کے جانتے ہیں. جب فساد ہوا تھا ستارے وہ دکان تھی، کہا کہ اس کو بند. کچھ نہیں ہمارا، کچھ نہیں، سب آگ لگی ہوئی تھی پورے چوک میں. لیکن انہوں نے کہا ہم زکات دیتے ہیں، مال نہیں جلے گا. نہیں جلا. یہ ہم نے خود حضرت سے سنا، بلکہ انہیں سے سنا. بہت مشہور ہے. واقعی تعجب ہوتا ہے. چوک میں آگ سرسداری میں کیا کیا ہوا ہے. ان کے ایک اتنی بڑی، جبکہ وہ سرائی وغیرہ جو بکتی ہے نا اس کی وہ دکان تھی، ہے ماجد کی دکان تھی، اس میں آگ نہیں لگی. یہی چوک کی بات ہے. جس بات اللہ کان دی جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور پھر یقین ہے تب تو یقین.
سب کچھ ہے. یقین یہاں سے کمزور ہو گیا ہے. نیست نابود نہیں کر سکتا میں، کمزور تو ضرور ہو گیا ہم لوگ کا یقین. بڑی طور کی صدقہ و خیرات کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے. وہ اور اس کا مال آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے. یقین کرو انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری جان کی حفاظت فرمائے گا. یقین ہو مال کی حفاظت فرمائے گا. اور اس کے نام اعمال میں ثواب کی زیادتی ہوتی ہے، مگر دنیا میں بھی اسے اس طرح نعم البدل فرمایا جاتا ہے، اس کا مال بڑھتا رہتا ہے. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو شخص کسی دوسرے کے قصور کو باوجود بدلہ لینے پر قادر ہونے کے خطا سے درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت بڑھاتا ہے. بس یہ تین ہی چیزیں ہو جاتی، دنیا میں سکون ہو جائے پورے. اسی کو ایسے مکے میں بھی جھگڑا ہے، حرم میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، کچھ ڈر نہیں، وہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے. جھگڑا کرنے والے وہاں بھی جھگڑا کرتے ہیں آپس میں. حضور بات ہے. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت بڑھاتا ہے. چنانچہ ایک عارف کا قول منقول ہے کہ کوئی بھی انتقام عفو درگزر کے برابر نہیں. کوئی بھی انتقام کسی نے کچھ کہا، سب سے اچھا ہے معاف کر دو، سب سے عمدہ انتقام، تم کو اس کا بدلہ ملے گا. اللہ ہم لوگوں کو ایمان دے ان چیزوں پر. آمنت باللہ سے یہ چیزیں بھی داخل ہیں کہ نہیں بچا. اخلاق ویسے ہی اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ہم فلاں بدوں کے آتے جاتے ہیں، ابھی آتے جاتے ہیں تو تواضع اختیار کرو. درگزر تو بہت معاف کرتے ہیں، تمہارے وہاں جانے سے کیا فائدہ. تو ہم اسی میں رہے ہوئے ہیں، دیکھا ہے لوگوں کو. اور زیادہ سختی، اور اس کو سمجھتے ہیں معاملے کی صفائی ہے. تمہاری نہیں ہے، تمہاری بدخلقی ہے. چنانچہ عارف کا قول منقول ہے کہ کوئی بھی انتقام عفو درگزر کے برابر نہیں ہے. اللہ معاف کر. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ جو شخص کسی غرض اور منفعت کی خاطر نہیں بلکہ صرف اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے کے جذبے سے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے. ہمارے بزرگان بھی ایسی مانگا گوئی کرتے ہیں، ان کے سوانے پڑھتے بھی نہیں. سوانے کیا سوانے، اس کے بارے میں وظیفہ والی سوانح پڑھ بھی دیتے ہیں، لیکن اخلاق کی کیا، اخلاق کی کیا ان کی نوعیت تھی کوئی نہیں پڑھتا اللہ ماشاء اللہ. مانگا کوئی کتنا عفو کرتے تھے، درگزر کرتے تھے. حضرت گنگوئی خط آیا ہے تو پڑھ رہے تھے تو کوئی شب جیسے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بھی نظر پڑ گئی تو اس میں ماں تھانوی کو گالی نہیں، ماں گنگوئی کو گالی تک دیا تھا. پڑھا کہا حضرت ہم نے وہ پڑھا خط اور کسی کو نہیں معلوم، اسی نے دیر چپکے سے پڑھ لیا، دیکھنے میں پڑھ سکتے ہیں یہ ایسا ایسا آپ کو لکھا تھا. ہمیں کیا کروں اور خود نکال دیکھو یہ لکھا ہوا. ماں گنگوئی ایسا جو راسل متاخرین سے کہے جاتے ہیں ہم لوگ یہاں، وہ بھی ضبط، ان کو بھی گالیاں لکھ کے بھیجتے تھے تو ضبط کرتے تھے. پھر اور نکالا خود دیکھو یہ خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. خالی ذکر شکل ہی نہیں ہے، یہ تحمل، تواضع، تحمل. ہمارے حضرت نے کہا اپنے لوگ سے جا کہو کہ دو چیزیں حاصل کر لو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، تواضع اور توکل. مجھ سے کوئی کہا کہ مجھ سے کہو. اب مجھے کو بھی سنانا تھا لیکن میرے ذریعے سے ان کو کہا بیان میں دو چیزیں میں، تواضع اور توکل. تواضع سے لوگوں سے تعلق درست ہو جائے گا اور توکل سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا. خود شرط ہوگا. یہ کام ہوتا تھا تو یہ سب کرتے رہتے تھے.
جہاں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں کہ یہ تیرا آدمی مفید ہے، وہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے کس کی اصلاح ہوگی. بڑا آدمی ہے تو بڑے جیسے، عالم ہے تو عالم جیسے، شیخ ہے تو شیخ، اسی قسم کی تواضع، اسی قسم کا انکسار. خیر علامہ آئے ہوئے تشریف لائے تھے، لیکن اپنے اسلام تربیت کا بابوں سے کھلا رکھا، بہت پسند کیا ہے سر علامہ نے. تیسری بات، کوئی بھی انتقام اف اور درگزر کے برابر نہیں ہے. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ جو شخص کسی غرض اور کسی منفعت کے خاطر نہیں، وہ صرف اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے جذبے سے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے. بس تھوڑا سا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریف لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے، اس کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے. عقیل و ذوی الحیات اثرات شائع ہوگی. عقیل بہت ابو داؤد کی، عقیل و ذوی الحیات اثرات، جو ذوی الحیات ہیں، مرتبے والے لوگ ہیں، ان سے اگر لغزش ہو جائے تو اس کو معاف نہ کرو. عقیل یہ حضرت کی خاص حدیث. عقیل و ذوی الحیات اثرات ہیں، ذوی الحیات جو اچھے بڑے شریف لوگ ہیں، ان سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر دو. ان کو ظاہر کرو گے، بازار میں لاؤ گے تو اسی ہی بے عزتی نہیں ہوگی، دین کی بے عزتی ہو جائے گی. عقیل و ذوی الحیات، ابو داؤد کی شریف. عقیل و ذوی الحیات اثرات ہیں، ان کی لغزشوں کو معاف کرو، کیونکہ ان کی لغزشوں کو معاف کرو گے تو وہ چیز وہی رہ جائے گی، پھیلے گی نہیں. اور اس چیز کا پھیلنا ایک عالم کی طرف سے، کسی کی طرف سے، یہ بدنامی ہے، دین کی، طریق کی، تصوف کی، سب کی بدنامی ہو جائے گی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریف لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے، شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے، اور نہ ہی زبان و قلم سے ان کا افشا کرنا چاہیے. اگر کوئی شریف اسی وجہ ہو تو ضرور معاف کر دینا چاہیے. اب اگر کوئی بدبخت بزرگوں کی خطا و لغزشی ہی کے در پہ ہو جائے تو یہ بہت برا ہے، غلطی ہو سکتی. اس لیے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، خطائے بزرگاں گرفتر خطا، خطائے بزرگاں گرفتر خطا، یعنی بزرگوں کی خطا کو پکڑنا یہ مستقل خطا ہے. ہاں اگر کوئی بات خلاف شرع ہو تو بڑے کو بھی ادب سے مطلع کیا جا سکتا ہے. اللہ ہم سب کو ان بات تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تعلیمات درویشوں کی تعلیم اللہ تعالیٰ سب کو ہی عمل کرنا چاہیے، خاص طور سے جو ان ادارے سے منسلک ہیں ان کو تو ضرور ہی عمل کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.